جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسا اور پروگرام ہے جھوٹ. سچ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی اور پروپیگنڈے کی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اب تو میل انفارمیشن بھی آ گئی ہے، فیک نیوز کیسے انٹرنیٹ، میڈیا اور سوشل میڈیا پر پرٹیکولرلی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، ہماری جمہوریت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. لیکن ان تمام معاملات سے افشاں ایک اور معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف پروپیگنڈا ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر جاتے ہی جو بھی ہماری ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے، جہاں اس کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں انفارمیشن تک رسائی کے، انٹرٹینمنٹ تک رسائی کے، ایٹسیٹرا، وہیں پر کچھ خطرات کے بادل بھی منڈلانے لگتے ہیں. اور جو سب سے بڑا خطرہ یا بادل جو مجھے دکھائی دیتا ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی اور ہم اپنا قیمتی ڈیٹا، پرائیویسی، اور اس کے علاوہ وہ باتیں جو شاید ہمارے مطلب مالی معاملات ہو سکتے ہیں، فیملی کے معاملات ہو سکتے ہیں، جو ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے لوگوں کے ساتھ یا نہیں کرنا چاہیے، وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. کمپرومائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سیکیورٹی بریچ بھی کہا جاتا ہے، پرائیویسی بریچ کہا جاتا ہے. سیکیورٹی بریچ تھوڑا بڑا ورڈ ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح سے اس ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کسی ایک معاملے کو دیکھنے، سمجھنے اور پھر اس کے اوپر اپنی رائے بنانے کی ایک نیچرل صلاحیت جو آپ کے اندر ہوتی ہے، اس کو کیسے مینیپولیٹ کرتی ہیں یہ کمپنیز اور یہ ٹیک جائنٹس اور ایپس، وہ سب کچھ اب اس کے اندر آ چکا ہے. سب برا تو نہیں ہے، یہ سبھی مطلب آپ نے جنرلی ٹیک جوائنٹس کی بات کی، ہو سکتا ہے کہ ٹیک جوائنٹس جو ہمیں ایک سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی سہولت دے رہی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ کون سی احتیاطیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ ہم جس سے اپنی پرائیویسی کا جو حق ہے اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں. دیکھیے، آپ نے پرائیویسی کی حق کی بات کی ہے کاشف صاحب، یہ پھر ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو ہیومن رائٹس ہیں وہ سب کے سب ڈیجیٹل رائٹس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے جب وہ ایک دوسری دنیا ہے، وہ ایک ڈیجیٹل سوسائٹی ہے، تو اس میں کچھ مزید حقوق بھی شامل ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بچا جائے، اس سے پہلے یہ سوال نہیں اٹھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے. ہم نے ایک بڑی مثال دیکھی ہے کس طرح سے فیس بک نے صارفین کے کا ڈیٹا نہ صرف وہ کمپرومائز ہوا بلکہ وہ آگے تقسیم بھی ہوا، بیچا گیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری الیکشن کیمپین کس طرح سے وہ ڈیزائن کی گئی، کیسے لوگوں تک اس کو پہنچایا گیا. اگر چلیں اب آپ پھر کہیں گے کہ میں امریکہ کی مثال لے آئی ہوں، ہم نے حال ہی میں یہاں پر بھی بھگتا ہے کہ کیسے سوشل میڈیا پر آپ کے سوچنے کی اور رائے بنانے کی اور دیگر معاملات کی جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر ایپس ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو ہارملیس سی چیز ہے، آپ آج سے 25 سال بعد کیسے لگیں گے، یا آپ کا چہرہ مہرہ کس سیلیبریٹی سے ملتا ہے، کس ایکٹر یا ایکٹریس سے ملتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا دکھ ہے، وہ آپ کو وہ ایپ بتائے گی، وہ سوال بتائے گا، یا پھر یہ کہ آپ کس ملک کے باسی لگتے ہیں، یہاں پر اپنی تصویر ڈالیں اس ایپ میں اور جانیں. اس وقت انسان فری بیٹھا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جانے انجانے میں اپنی کانٹیکٹ لسٹ تک، اپنی گیلری تک جس میں آپ کی فیملی کی تصاویر، آپ کی اپنی تصاویر، ویڈیوز، سب کچھ موجود ہوتا ہے، آپ وہاں تک رسائی دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ لے بوتی لنگ گئی ہن تھوڑی رہ گئی. خیر یہ تو میں بھی کہتی ہوں، تو کی کر لے گا کوئی، کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا
اپنے حقوق کے حوالے سے اویئر ہی نہیں کیا گیا، خاص طور پر سوشل میڈیا کی سوشل اگر میڈیا کے حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کی کر لے گا کوئی ساڑی گیلری تک رسائی حاصل کر کے یا ساڑے کانٹیکٹ لسٹ تک پہنچ کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جب یہ سب رسائیاں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں وہ جو ٹیک جوائنٹس ہیں ان کے کاروبار کو بوسٹ بھی دے. لانگ مارچ کی سرخیل ایک بدنام زمانہ دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے، جن کے مطالبات غیر منطقی ہیں کہ سی ٹی ڈی کو ڈس آرم کیا جائے، یعنی کہ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے. وہ شناختی کارڈ دے کر پنجابیوں کے، سندھیوں کے اور پشتنوں کا قتل عام کریں، اور چند سوڈو دانشوروں کو تو یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن کوئی ذی شعور شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لاکھوں کی تعداد میں غیر بلوچ پاکستانیوں کو بلوچستان سے نکالا گیا، ہزاروں کو قتل کیا گیا. ہر روز غریب مزدور سے لے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو بلوچستان میں قتل کیا گیا ہے. ان افراد کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا جنہیں صرف نسلی تعصب کی بنیاد پر شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کر مارا گیا اور غیر بلوچ کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کیا اس پر بی ایل اے کا احتساب یا کوئی کمیشن کیوں نہیں بنتا؟ اس پر سب کو خاموشی کیوں سونگ گئی ہے؟ مسنگ پرسنز بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں کیونکہ یا وہ پہاڑوں میں ہیں یا وہ بھارت کے ٹریننگ کیمپس میں تربیت حاصل کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی جانب سے عورتوں کو آگے کر کے ریاست پر دباؤ ڈالنا اسی دہشت گردی کا دوسرا رخ ہے. یہ دہشت گرد تنظیمیں ہتھیار بند ہو کر ریاست پاکستان سے حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ وہ کبھی نہیں جیت پائیں گے. رہی یہ بات کہ یہ کمیٹی کا لانگ مارچ ہے، کوئی بلوچ کمیٹی یا بلوچ یکجہتی کونسل نہیں ہے. بلوچستان کے عوام، ہر بلوچ، ہر پشتون، ہر ہزارہ، وہ اتنا ہی محب وطن بلوچستانی ہے، اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہے جتنا ایک پاکستانی پنجاب میں ہے، جتنا ایک پاکستانی سندھ میں ہے، جتنا ایک پاکستانی خیبر پختونخوا میں ہے. لہٰذا یہ بلوچ قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتے. چند مٹھی بھر افراد ایک ایجنڈے کے طور پہ تربت سے نکلے، ایک ایجنڈے کے طور پہ اسلام آباد لانگ مارچ کیا اور کوشش کی کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو مینوپولیٹ کیا جا سکے. ان کے مطالبات جس طرح آپ کو معلوم ہے، ایک دہشت گرد جو کنفیشنز 11 انسیڈنٹس میں انہوں نے ریاست پہ پاکستان پہ حملے کیے ہیں، ان کے کنفیشنز ہیں. ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہو گئی تھی، سی ٹی ڈی نے کیا تھا. اس کے بعد یہ مارچ، یہ دھرنا وہاں بیٹھا. ہم نے پھر بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے ان کے مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن لانچ کیا اور ان لوگوں کے خلاف انکوائری کی جو یہ چاہتے تھے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا. اب ان کے مطالبات کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. سی ٹی ڈی کو ڈس آرم کرنے کا مطالبہ انجینوس ہے، یہ ریاست پاکستان کو ڈس آرم کرنے کے مترادف ہے. کوئی بھی ریاست اپنے کسی ادارے کو ڈس آرم نہیں کر سکتی. اگر تربت میں ایک سال میں تقریباً 150 دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں تقریباً 66 لوگ شہید ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ادارہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ مٹھی بھر لوگوں کا یہ ڈیمانڈ مانا جائے کہ ریاست کو ڈس آرم کیا جائے. پھر ان کا موڈس آپرینڈائی، طریقہ کار کیا تھا؟ یہ وہاں سے آئے کوئٹہ جو جواز نہیں بنتا، پھر یہ گئے ان علاقوں میں
جانا چاہتے تھے اسلام آباد، لیکن ان بلوچ ڈومینیٹڈ ایریاز میں گئے جہاں پہ وہ پری پلان کے تحت وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو پلانٹ کیا تھا، اور ان کے لوگ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اس پورے علاقے کو یعنی روڈ کو شاہراہوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ کوہلو میں ان کا کوئی تک نہیں بنتا، پھر یہ واپس ڈی آئی خان آئے جہاں پہ پی ٹی ایم کے لوگوں نے ان کو جوائن کیا، وہاں سے وہ پھر یعنی اس کا اسٹریٹ روٹ تو جو کا راستہ ہے، لیکن وہ ادھر سے گھوم کے پھر تونسا گئے، پھر ڈیرہ غازی خان گئے، اور پھر واپس ڈی آئی خان سے اسلام آباد کے لیے گئے۔ تو ان کا ایجنڈا بالکل ہمیں معلوم ہے یہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا کوئی بھی ایسی سہولت کاری برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے اس کے لیے کوئی بھی بیانیہ، چاہے مظلومیت کی بنیاد پہ بنایا جائے یا کوئی اور طریقے سے بنایا جائے۔ بلوچستان کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ جو لوگ ریاست پاکستان میں کشادہ دل کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو بھی یعنی مین سٹریم کیا جو بڑے دہشت گرد تھے، جن پہ سیریس ایلیگیشنز تھے، جس طرح میں نے اشارہ کیا، اگر پاکستان کی ریاست شمبے اور بنگلزئی جیسے دہشت گردوں کو معاف کر سکتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے کمپلینس کیوں ایڈریس نہیں کرے گی؟ ان لوگوں کے چھوٹے گریوینسز کیوں ایڈریس نہیں کریں گے؟ لہٰذا یہ ریاست پاکستان کو ایک ایجنڈے کے تحت ڈاک میں کھڑا کرنا ہے، فریم کرنا ہے، چارج شیٹ کرنا ہے، جس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو کہا اس میں دیکھیں جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا خواتین اور بچوں کو، یہ غلط بات ہے، کوئی لاٹھی چارج خواتین پہ نہیں ہوا۔ وہاں پہ دو چیزیں ہیں، آپ اسلام آباد گئے ہیں، وہاں پہ نظم رکھنا دونوں طرف کی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی اور جو مارچ کرنے آئے ہیں۔ وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے ماسک ڈالے تھے، اور یہ کیپٹل ہے، ڈپلومیٹک کور ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگز ہیں، پاور سیٹ ہے، وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واٹر کینن استعمال کرے۔ لہٰذا یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا، کوئی خاتون کو نہیں بنایا گیا، یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور ان کو کیش کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے والا شخص پاکستانی ہے۔ ناراض بلوچ کمانڈر کے قومی دھارے میں شامل ہونے پر بھارت کو دھچکا لگا۔ ناصری نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ نہیں سکتا۔ سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں یہ حسن اتفاق نہیں ہے، لیکن آپ بہت احتیاط کر کے بھی پتہ نہیں وہ کیسے پڑھیں گے، اگری، ڈو یو اگری اور ناٹ اگری کا جو ایک آپشن آتا ہے اور ایک ڈیٹیل آتی ہے، کوئی بھی ایپ ڈاؤن کوئی بھی وہ پڑھتا نہیں ہے، ویسے اینڈ پہ جا کر آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک معمہ ہے۔ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو اگر وہ زبان نہیں آتی تو اس کو یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس چیز پہ کلک کیا، کس پہ نہیں کیا، کس پہ دستخط کیے، کس پہ نہیں کیے۔ لیکن تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا ڈیٹا، آپ کی پرائیویسی، آپ نے کہا بریچ بڑا لفظ ہے لیکن مجھے یوز کرنا ہے، نہیں میں نے سیکیورٹی بریچ کہا کہ بڑا ورڈ ہے، تو پرائیویسی بریچ تو ہے، یہ تو پھر تو وہ ہو رہی ہے جو سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس ہے۔ تو وہاں پر ویریفیکیشن کا ایک نیا معاملہ شروع ہوا۔ پہلے تو ویریفیکیشن ہوتی تھی اگر آپ کوئی نون فگر ہیں، آپ کوئی پبلک فگر ہیں، یا آپ پولیٹیشین ہیں، یا کچھ بھی لکھاری ہیں بڑے یا صحافی ہیں، اور آپ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہونے کا ایک ثبوت دیتے تھے تو جا کر آپ کی ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ $8 میں، انفیکٹ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے پیسوں میں آپ وہ بلو ٹک لے سکتے ہیں۔ تو آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ویریفیکیشن کے لیے جو کمپنی ہائر کی گئی ہے، وہ کمپنی ایک ایسے شخص کی ہے جو پہلے اسرائیل کے انفارمیشن یونٹ 8200 کا ایک ممبر رہ چکا ہے، اور مطلب اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ انٹیلیجنس فورس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی معاملہ کسی کا پرائیویٹ رہتا نہیں ہے، وہ ڈیٹا آپ کا
اب جب آپ ڈبل ویریفیکیشن کروائیں گے، وہ کیا ہوتا ہے، ڈبل authentication کوڈ آتا ہاں ہے. جی، تو وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے یہ وہ، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ اپنا ساری پرائیویسی تو ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ لیں پکڑیں. اصل سوال یہ ہے کہ اب یہ جو بڑے بڑے صحافی، ظاہر ہے صحافیوں نے بھی جن کو بلو ٹک لے کے لینا پڑا blue tick، لیجیٹمیسی انہوں نے لی کہ ہم. کیونکہ پھر کاشف صاحب اس میں ایک معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ پھر ہر کوئی آپ کے نام سے اکاؤنٹ بنانے لگتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب $8 دے کے کوئی بھی مطلب میں نے دیکھا ایسے بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں جن کے پاس تصویر تک نہیں ہے. پہلے ویریفیکیشن کے لیے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنی اوریجنل تصویر اور نام کے ساتھ آنا ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے وہاں پر پرووائڈ کرنا ہوتا تھا اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر، وہ نیشنل آئی ڈی کارڈ یا اپنا پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لائسنس، مطلب کوئی بھی جو اسٹیٹ کی جانب سے ایک ایشو کردہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہو. لیکن اب تو میں نے دیکھا ہے کہ تصویر کوئی بھی لگی ہوئی ہو اس کو بھی ویریفیکیشن مل جاتی ہے، وہ بھی ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. تو کہاں تک بچیں گے؟ دیکھیے جب یہ ٹیک جوائنٹس یا ٹیکنالوجی ٹیک اوور نہیں کیا تھا اس نے پوری دنیا کو، اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، 20 30 40 سال اس سے زیادہ نہیں، ہمارے جیسے خطوں میں تو 20 سال میکسیمم. تو اس سے پہلے ایک بحث جو جب سے ریاست کا انسٹیٹیوشن بنا تب سے لے کر چل رہی تھی کہ ریاست کا شہریوں کے ساتھ یا انڈیویجولز کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اور بڑی کوشش کر کے ریاست کو ایوالو کروا کے شہریوں نے، لوگوں نے، آرٹ ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، لٹریچر اور کلچرل موومنٹس اور پولیٹیکل موومنٹس ابو آل چلا کے انہوں نے طے کیا، انسانی حقوق کو طے کیا، یہ طے پایا کہ جو گورننس سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہوگی، اور ریاست اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی، انڈیویجولز کی پرائیویسی میں انٹروین کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتی. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی ریاست جو ایک بڑی محنت کے بعد انسان نے بنائی، اور وہ والے انسانی حقوق جن کے لیے لکھاریوں نے، مفکرین نے، تھنکرز نے جنہیں کہا جاتا ہے، پھر مزدوروں نے، کسانوں نے، خواتین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ والے انسانی حقوق. اور اس کے اوپر اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا جو چلی ہے، آپ اس کو کیپٹلزم کہہ لیں، کسی فائنینشیل سسٹم کا شاخسانہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ہو یہ رہا ہے. حالانکہ علامہ اقبال نے تو پیشن گوئی کی تھی کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز، وہ کیپٹلزم کو چلانے والی طاقتیں، وہ کہیں مغرب کی جمہوریت کو بھی ہائی جیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ کہیں اسٹیٹ کے جو، کیونکہ دیکھیے یہ سب معاملہ جو ہے ریگولیٹ تو اسٹیٹ نے کرنا ہے نا، تو اگر اسٹیٹ کے اختیارات کم ہو جائیں گے اور پرائیویٹ اینٹیٹیز اس طریقے سے ٹیک اوور کر لیں گی تو یہ مسائل آئیں گے. تو سوال سیٹ اگر ٹیک اوور کر لے گا تو یہ تھوڑا تو سیٹ سے بھی اگلی وہ ہو جاتی ہے، سٹیپ ہو جاتا ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اہم بات ہے کہی، مطلب میں یقیناً نام کی بات سننے سے پہلے سوچتا تھا کہ یار میرا کیا ڈیٹا، کیا پرائیویسی، لیکن ذہن سازی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے کچھ حصوں نے لوگوں میں اتنی نفرت انگیزی پیدا کی. وہ آپ کے دیکھیں، آپ کی پسند ناپسند پر اثر انداز نہیں ہوتے، آپ کی پسند ناپسند کو بنا رہے ہیں، بالکل بنا رہے ہیں. اور دیکھنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی کچھ ٹریننگ، کیونکہ اب بچا نہیں جا سکتا کیونکہ اب جو گھر میں جو بزرگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے، وہ میں نے عموماً گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ بچے اپنے فون پر وہ اسکرول ڈاؤن کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور بزرگ وہ بیچارے بھی اب اپنے فونز میں بزی ہو گئے ہیں. اب اور کیا کریں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، اب سب کی حیثیت ان ٹیک جوائنٹس کے نزدیک کہیں کسی ویور کی اور ریونیو کی صورت میں رہ گئی ہے، اور وہ اسی طرح سے آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر میں عموماً اپنی والدہ کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں،
اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں اچھا میں تو اونجی دیکھ رہی ہیں. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ چاہے ویسے ہی دیکھ رہی ہیں لیکن جس کے چینل پر جا کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اس کو نہ صرف یہ ویو مل رہا ہے, آپ نے اتنی طویل ویڈیو دیکھی, اس کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اور آپ اس کے لیے صرف ایک ویور ہیں. چاہے ہم ہنس ہی رہے ہوں کہ یہ کیا حماقت پروڈیوس کی گئی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پھر اب مسئلہ یہ ہے نا ہمارے ہاں اب جو ویورشپ ہے نا وہی آپ کے اتھینٹک ہونے کی بھی علامت بن گئی ہے, وہی آپ کے مقبول ہونے کی بھی علامت بن گئی ہے. اچھا اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک ایکسپرٹ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آج کی ڈیجیٹل دنیا میں پرائیویسی بریچ ہوتی ہے اور کیسے آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے اس کو آگے بیچا جاتا ہے اور پھر وہ ذہن سازی میں استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ خان جو ڈیجیٹل اور ہیومن رائٹس ریسرچر ہیں. شکریہ شمائلہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی پوچھنا ہم آپ سے یہ چاہیں گے, دو سوالات ہیں بیسکلی. پہلا سوال تو یہ کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو بڑی ایپس ہیں, بڑے پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر, ایکس, سوشل فیس بک اسٹاف اور بھی اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں, ہم کیا کر کے کون سے سٹیپس لے کر اپنی پرائیویسی کو بچا سکتے ہیں, وہ ڈیٹا آن لائن ہم یعنی جانے سے روک سکتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے, ہماری فیملی کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. بالکل. آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے یہ ہم لوگ یہ ریکگنائز کریں کہ جب سوشل میڈیا کوئی بھی ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہم ایک ٹرمز آف اینڈ کنڈیشنز کو سائن کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے اندر ہم یہ ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیز کو, ان پلیٹ فارمز کو, ان ایپس کو کہ وہ ہماری ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کر سکیں اور پرائیویسی ہماری بریچ کر سکے. اور بہت ساری جو سوشل میڈیا, یہ اب کافی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں یہ ان کا پروفٹ ماڈل اور پیسے کمانے کا ماڈل جو ہے وہ اسی پہ مبنی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جب ہوتی ہیں تو اور ان کے پاس اتنے زیادہ بڑی یوزر بیس کی ڈیٹا ہوتی ہے تو ایک جو بڑا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کا ایشو آ رہا ہے اور وہ ڈیٹا بریچز جو ہیں دن بہ دن کامن ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ان کے سرورز کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یا ہیک ہوئے ہوں یا کمپرومائز ہوئے میں ہو اور وہ جو اتنی بڑی سطح پہ ڈیٹا ہے وہ پھر جو ہے لیک ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم پرمیشن ان کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہم ان کو پرمیشن یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ساری ڈیٹا جو ہے اس کو شاید تھرڈ پارٹیز کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو اس کا جو حل سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بڑے لیول پہ اور ایک انڈیویجول لیول پہ میں ان کے بارے میں بات کروں گی. اگر ہم انڈیویجول لیول پہ بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم سائن کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہم پڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا ایکسٹرا پرمیشنز ہم دے رہے ہیں. کبھی کبھار جو ہیں آپ ڈیفالٹ سیٹنگز کو جب آپ دیکھیں تو آپ زیادہ ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ ان کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں بنسبت جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اپنی جا کے سیٹنگز اور پرائیویسی سیٹنگز کو اسپیشلی بار بار ریویو کریں اور دیکھیں کہ کیا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو خود ڈیٹا ان پلیٹ فارمز پہ شیئر کرتے ہوتے ہیں, جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں گے اپنے بارے میں ڈیٹا, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں اور ایک رسک اسیسمنٹ کر کے اس کو وہ کریں. اننیسیسری چیزیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اپنی اور اسپیشلی ایسی انفارمیشن جس طرح اگر اپنے CNIC کارڈ یا اس طرح چیزیں نہیں اپلوڈ کرنی ہیں, لوگوں کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ بڑی سطح پہ ضروری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان کمپنیز کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے ہماری کم سے کم کلیکٹ کریں اور جو ایسی ڈیٹا جو ضرورت نہیں ہے سروس ڈیلیوری کے لیے اس کو کلیکٹ نہ کریں.
اور آخری جو پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ ایک ڈیٹا پروٹیکشن بل جو کافی سالوں سے جو ہے حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ ایسے سیکشنز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، جو ہماری پرائیویسی کو بریچ کرتے ہیں، مگر بہت سارے ایسے سیکشنز ہیں جو کمپنیز کے اوپر یہ آبلیگیشنز لگاتی ہے کہ وہ ہماری ڈیٹا کو جو ہے سیف طریقے سے جو رکھیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ایک ایسا قانون پاس کریں، کیونکہ کمپنیز کے پاس ویسے کوئی انسینٹیو نہیں ہے خود سے آپ کی ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے. ایک جلدی تو سے میں اس کے آپ سے اوپر جی میں آبویسلی تھوڑی ریگولیشن کی ضرورت ہوگی تاکہ ایک میکنزم بنے اور ایک فریم ورک بنے کہ آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ جتنی سیکیور ہو سکتی ہے وہ. جی چونکہ وقت تھوڑا کم ہے، مختصراً میں ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، ریگولیشن اس نے کرنی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ صرف کانسپریسی تھیریز ہیں یا واقعی وی آر بینگ ہرڈ؟ جو بات ہوتی ہے اس کا ایڈ سامنے آ جاتا ہے مختلف سوشل میڈیا ایپس پر. تو وہ اسٹیٹس، ویسٹ کی اسٹیٹس جو زیادہ نسبتاً یعنی کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کافی مرتبہ یہ سامنے آ چکی ہیں باتیں، اب تک وہ کیوں ناکام ہے؟ کیوں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اس سارے معاملے کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ بار بار آتا بھی ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب کبھی بھی کسی سے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ان کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ ایڈز جو آ رہے ہیں وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن، ٹارگیٹڈ ایڈز جو ہیں آپ کی پرسنل انفارمیشن کو ہی لے کے، آپ کی ذاتی معلومات کو لے کے وہ آپ کو ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کافی اس کے اوپر کام بھی ہوا ہے اور کافی لوگوں کو اس چیز کی آگاہی آ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ٹرانسپیرنسی ان کمپنی سے مانگنا بہت ضروری ہے کہ کون سی ذاتی انفارمیشن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایڈز کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں قدغن لگانے پڑیں گے کہ کچھ ذاتی انفارمیشن جو ہے اس کو نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ بالکل بھی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے. یہ آپ بالکل صحیح اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ایمرجنگ ٹرینڈ ہے، اور زیادہ تر کمپنیز جو ہیں اپنا پروفٹس جو ہیں ٹارگیٹڈ ایڈز کے تھرو ہی بناتی ہیں. تو یہ ایک بہت کامن پروفٹ ماڈل کا فیچر ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ شمائلہ. بہت عمدہ گفتگو کی جی. انہوں نے، اور واقعتاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہ صرف خود احتیاط برتنی ہوگی بلکہ یہ پریشر بھی یا یہ پولیٹیکل ول بھی بنانی ہوگی، صرف پاکستان میں نہیں، بالکل پوری دنیا میں، ڈیجیٹل سوسائٹی کے لیے، ڈیجیٹل سوسائٹی میں جہاں جہاں پر بھی پرائیویسی بریچ ہونے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، ان ٹیک جوائنٹس کو کٹہرے میں لایا جائے، کھڑا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ معاملات، میں نے جیسے کہا کہ یہ آزادی جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی انسان بہت نے، قربانیاں بہت قربانیاں دی، تو یہ ایک کافی سوچ بچار والی بات ہے. سوچ بچار کے ساتھ عموماً جو بڑے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پر اب چھوٹے چھوٹے مختلف معاملات آتے ہیں. مثال کے طور پر ٹویٹر کے اوپر کچھ عرصہ پہلے کیوریس کیٹ کے نام سے ایک متجسس ہاں، بلی، میں نے اس کا نام متجسس بلی رکھا ہوا تھا. تو اس پہ لوگ انونیمس رہ کر مطلب جہاں پر آپ کا نام وغیرہ بالکل بھی وہ کہتے ہیں کہ ظاہر نہیں ہوگا، آپ اپنے کسی پرسنالٹی جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیے کہ بے چہرہ بے نام رہ کر اس سے سوال کر سکتے ہیں اگر وہ بندہ اس ایپ کو استعمال کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر. تو لوگ وہاں پر سوالات در سوالات در سوالات، پورا ایک سیشن ہوتا تھا سوالات کا. ابھی بھی کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں. اسپیس کا پرانا سٹائل تھا، پرانا وہ سوال نہیں، وہ لکھ کر سوال آتا تھا اور پھر اس سوال کا جواب بھی لکھ کر ہی دیا جاتا تھا اور وہ ٹائم لائن کے اوپر آ رہا ہوتا تھا. اس کو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، صرف اس ڈر سے کہ آپ کسی سے سوال کر لیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ آج تو آپ انونیمس کے طور پر ظاہر ہو رہے ہیں، کل کو یہ ڈیٹا آپ کی مطلب بتا نہیں سکتا ہے، آپ کی پہچان ظاہر نہیں کر سکتا ہے، اور پھر میں تو سوال بھی تھوڑے شریر سے کروں گی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک، آج اگر آپ بے نام بے چہرہ انسان کے طور پر سوال کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی آپ ایسے ہی رہیں گے. تو جو انہوں نے بات کی نا، یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے، آج انونیمس ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بات صرف اتنی ہے
کہ انٹرنیٹ ایک ایسی ایجاد ہے، سوشل میڈیا ایک ایسی ایجاد ہے جس پر ایک دفعہ آپ اگر اپیئر ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ نے اپلوڈ کی ہے، کچھ لکھا ہے اپنی آئی ڈی سے یا انونیمس آئی ڈی سے، کچھ بھی، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی طلب بات ہے کہ جس پر ایک گفتگو کافی نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی بات چیت کرتے رہیں اسی موضوع پر، لیکن پروگرام کا وقت فی الوقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کاشف بلوچ اور اب شاہ مصب کو اجازت اجازت دیجیے۔ دیجیے۔